پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کلاس داہم اردو کا ایک نہایت ہی اہم سبق پرستان کی شہزادی، جو کہ اشرف سبوئی کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک کہانی ہے، داستان ہے، جس میں وہ مختلف کرداروں کے وسیلے سے ہمیں محنت اور لگن کا جو ایک سبق ہے وہ دے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصنف کا تعارف۔ تو مصنف کا اصل نام سید ولی اشرف ہے، دلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی ہے ان کی، یعنی جیسے پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا تو بنیادی اور ابتدائی تعلیم جس میں دینی تعلیم ہو گئی اور باقی تمام امور جو ہے نا وہ انہوں نے گھر سے سیکھے۔ ایک بہت بڑے اور مشہور لکھاری جسے آپ آگے جا کے پڑھیں گے، شہد احمد دہلوی، آپ کے ہم جماعت تھے۔ تو وہ آپ کے ہم جماعت سے مراد یعنی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ آپ ڈاک خانہ میں ملازم رہے ہیں، آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے مراد جب پاکستان ہندوستان ایک تھے تو ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جسے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن، تو اس میں بھی یہ کام کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے اور آپ یہیں لاہور میں جو ہے نا اپنی بقیہ زندگی گزاری ہے۔ آپ ایک صاحب طرز ادیب تھے، یعنی بڑی مشہور کہانیاں، بڑی مشہور داستانیں آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ تو اگر آپ کی تصانیف کو دیکھیں تو چند ایک مشہور میں سے چند عجیب ہستیاں ہیں، غبار کارواں ہیں، جھروکے وغیرہ۔ یہ چند ایک ایسے جو کام ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سبق کو اور اس میں آنے والے جو پوائنٹس ہیں ان کے تدریسی مقاصد کیا ہے، یعنی پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ تو اس کا پہلا مقصد ہے اردو کی مشہور داستانوں اور مصنفین سے روشناس کروانا، یعنی اردو میں جو داستان گوئی ہے اس کا ایک بہت لمبی تاریخ ہے، تو اس سے واقفیت حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون کون سے مصنفین تھے جنہوں نے اس عمل کو آگے بڑھایا، ان کے بارے میں پتہ لگانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لسانی صلاحیت میں اضافہ، یعنی بول چال، جیسے آپ کہانی پڑھیں گے تو ایسے لفظ، ایسی تراکیب استعمال ہوں گی جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی زبان میں انہیں استعمال کریں گے اور جو ہے نا اپنی کنورسیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آگے مقصد میں اشرف سبوئی کے دلکش اسلوب سے آگاہی حاصل کرنا۔ تو اشرف سبوئی جو کہ بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں، تو ان کا جو انداز تھا وہ ایک سادہ اور دلکش انداز تھا، اس سے آگاہی حاصل کرنا اور اس کا جو ہے نا مکمل طور پر احاطہ کرنا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اہم کردار ہیں۔ اہم کرداروں میں ہمارے پاس سیدانی بھی آتی ہیں۔ تو سیدانی بھی ایک بڑے رئیس خاندان کی جو ہے نا ممبر تھیں، لیکن جب مراٹھوں نے حملہ کیا دلی پر تو ان کا خاندان جو ہے اجڑ گیا اور پھر وہ بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ پائی پائی کی محتاج ہو گئیں، گزر بسر کرنے کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پرستان کا بادشاہ ہے، شہزادی ہے جہاں پہ وہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں تو ایک جن کا تذکرہ آتا ہے، اس کے ساتھ میر صاحب اور اس کا خاندان ہے جو ابتدائی کہانی کے شروع ہوتے ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم اس کے اہم نکات کو دیکھیں تو ابتدائی تعارف میں آپ دیکھیں گے کہ سیدانی بھی ہے جو کہ ایک گھر میں بچوں کو درس و تدریس، نصیحت وغیرہ دیا کرتی ہیں۔ وہ گھر اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ میر صاحب نے طرز کھا کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اب سیدانی بی کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدانی کی بی کے پیشے کے بارے میں بتائیں گے تو ان کا پیشہ مغلانی، یعنی یہ کپڑے وغیرہ سیتی ہیں، بڑے بڑے رئیسوں کے کپڑے، ان کی بچوں کے، بیٹیوں کے، اور بڑا نام ہے آپ کا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ گھر میں آرام کر رہی ہوتی ہیں، اب کہانی سنا رہی ہیں سیدانی بھی میر صاحب کی بیگم کی فرمائش پر، تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں آرام کر رہی تھی کہ دستک ہوئی کہ فلاں نواب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں پالکی میں سوار ہوئی،
اب گھر اس کا قریب ہی تھا، لیکن جو سفر تھا وہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر اور دیکھنے پہ پتہ چلا کہ کوئی بہت ہی دیو ہیکل بلا جو ہے نا اس پالکی کو گھسیٹے جا رہی ہے، اور پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہم آپ کو پرستان لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری شہزادی کی شادی ہے، اور آپ وہاں کپڑے سیئیں گی۔ راستہ بڑا خطرناک تھا۔ پھر وہ پرستان کے حالات بتاتی ہے کہ بڑے خوبصورت جگہ جہاں پر سونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ساری جو نیند ہے وہ ختم ہے، ہر طرح کے پھل ہیں، ہر طرح کے کھانے میسر ہیں، اور کھانا نہیں پڑتا، بس ان کھانوں کا ذہن میں آپ خیال کریں گے اور وہ ذائقہ جو ہے نا آپ کے حواس پر طاری ہو جائے گا۔ پرستان کی خوبصورتی کی بات ہوگی اس میں۔ پرستان سے جو واپسی ہوتی ہے ایک طرح کا ایڈونچر ہے، جو اپنی قیمتی چیزیں جو وہاں سے تحفے ملتے ہیں وہ انہیں پتھر سمجھ کے پھینک دیتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ قیمتی چیزیں تھیں۔ اچھا، آگے ہم اس میں جو سبق میں گرامر استعمال ہوئی ہے وہ دیکھیں تو ذو معنی الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جن کی املا دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں، تو وہ ذو معنی، دو معنی والے الفاظ ہو گئے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تشبیہ ہے، تو تشبیہ میں اگر دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن کسی چیز کو خاص خوبی کی وجہ سے یا وصف کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ آگے ڈیٹیل کے ساتھ اگر پڑھیں تو وہ مزید اس کی ٹائپس بھی ہیں جو آگے ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم مشق کے بارے میں بات کریں تو اس کے اہم سوالات میں سیدانی بی کا پیشہ پوچھا جاتا ہے موسٹلی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا، یہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا، پرستان کے پھلوں کی کیا خاص بات تھی، اور ایک سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ اس سبق کا خلاصہ ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے خلاصے کو اور مشق کو دیکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا جو لیکچر ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، اور تیاری کریں۔